دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے۔ نانا کی معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ کن کی معراج کا واقعہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سر۔ غوث پاک کے نانا کون ہیں؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ منبر پہ اپنے نانا کی معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے، تو ایک شخص یہودی تھا، وہ جا رہا تھا دور سے، اس نے سنا نا کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گئے سدرہ، اور سدرہ سے آگے اور پھر مقام اللہ کی زیارت کی، مسجد اقصی اور یہ پورا، تو اس نے جو ہے اپنے جاتے دور سے جا رہا تھا، اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنے سے وقت میں اتنی دور جائے اور وہاں سے بھی آ بھی جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بولتا ہوا وہ جا رہا تھا، تو غوث پاک نے سن لیا، اور غوث پاک نے بیان کے دوران کیوں فرمایا کہ آج ہی ثابت کر کے دکھاؤں گا تجھے اپنے نانا کی معراج۔ اب یہ جملہ جو بولا تو حاضرین جو تھے وہ جملہ یہ معترضہ جملہ ہو گیا نا، پتہ ہی نہیں پڑا میں نے کیا بولا ہے۔ پھر آپ کو سے بات بیان میں لگ گئے، وہ جو یہودی تھا اپنے گھر میں گیا اور اپنی گھر والی کو کہا کھانا نکالو میں نہا کے آتا ہوں، تو اس کی بیوی نے کھانا وغیرہ نکالنے لگی، یہ نہانے گیا، ڈبکی لگائی پانی میں، جب نکلا ڈبکی لگا کے تو کسی اور ملک میں تھا، اور یہ تھا نہیں، پھر لڑکی بن گیا، بندہ جو تھا لڑکی بن گیا۔ اب وہاں پہ جو ہے وہ ایک دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، تو اس نے دیکھ لیا اور اس نے جو ہے وہ حاکم کے پاس پیش کیا، حاکم کی اجازت سے دھوبی نے اس سے شادی کر دی۔ شادی کرنے کے بعد بچے بھی ہو گئے، 5-6 بچے ہو گئے، مثال 5-6 بچے ہو گئے۔ اب اس نے کہا مثال کے طور پہ کہ میں اپنے شوہر کو کہا میں نہا کے آتی ہوں، یہ گئی یا گیا جو بھی تھا، نہانے کے لیے ڈبکی لگائی اور یہ نکلا تو اپنے گھر میں تھا، یہ اپنے گھر میں تھا اور اپنا بالکل جو ہے وہ مرد تھا، اور جب یہ نکلا یہ آیا تو اس کی بیوی بھی کھانا لگا ہی رہی تھی، روٹی میں سے جیسے بھاپ نکل رہی ہوتی ہے، تو جو ہے اس کی بیوی نے کہا ویسے تو تم اتنا ٹائم لگا دیتے ہو، آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ باہر نکل کے دیکھا تو غوث پاک بھی بیان کر رہے تھے، اور غوث پاک نے دور سے دیکھ کے فرمایا کیوں ثابت کر کے دکھا دی نا میں نے اپنے نانا کی معراج۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھے ہو تو سمجھ میں آئے گی کہ اتنے سے لمحے میں جو تم سوچ رہے ہو، اتنے سے لمحے میں یہ کیسے ہوا ہوگا، تو میں نے تمہاری زندگی پر اس کا پریکٹس کر کے دکھا دی۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان، یہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہو، اس نے تحفے میں کچھ تھیلیاں دی، اس میں پیسے وغیرہ جو بھی مال تھا خدمت میں پیش کرنے لگا، غلام اٹھائے ہوئے تھے، تو کہا علی جان یہ قبول فرما لیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں، تو اس نے عرض کیا یعنی التجا کی قبول فرما لیں، عاجزی کی، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جو ہے وہ تھیلی ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ کی اس کو دبایا تو وہ خون بن گئی، وہ تھیلیاں جو مال و دولت تھا وہ خون بن گئی۔ غوث پاک نے فرمایا اے مظفر یہ کیا کرتے ہو، لوگوں کا خون لے لے کر ہمارے پاس آتے ہو، لوگوں کا خون لے لیتے ہو ہمارے پاس آتے ہو، اور یہی بادشاہ نے جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو ہے کرامت طلب کی کہ آپ مجھے کرامت دکھائیں، تو غوث پاک نے جہاد کیا تو 2 سیب آ گئے غوث پاک کے ہاتھ میں، ایک سیب آپ نے اس بادشاہ کو دیا، دوسرا سیب غوث پاک نے کاٹا، غوث پاک نے سیب کاٹا بالکل صاف تھا، اس بادشاہ نے سیب کاٹا اس میں کیڑے تھے، تو اس نے کہا علی جان آپ کا سیب تو صاف ہے، میرے سیب کے اندر کیڑے۔ غوث پاک نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس سیب کو ظالم کے ہاتھ لگ گئے، میرا سیب کے اندر کیڑے اس لیے ہیں کہ اس سیب کو ظالم کے ہاتھ لگ گئے، یہ سبق ہے کہ ظلم نہیں کرنا ہے، ناحق کسی کا مال نہیں لینا ہے، اذیت نہیں لینی، مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے کہ جو ہے وہ ناحق کسی کا مال لے کر دبا لیں۔ دنیا کے اندر تو آپ مال لے کر دبا لو گے، لیکن بروز محشر غوث پاک کے چاہنے والوں غوث پاک کی سیرت پر عمل کرنا ہے بھائی،
بروز محشر کس طریقے سے اللہ سے بچت ہوگی کہ جب وہ بندہ آئے گا جس کا مال دبایا. آج لوگوں نے جو ہے مال چھین چھین کی کسی کی پراپرٹیاں بنا لی ہوگی, ایسا بھی ہوگا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہو, کیا یہ ایسے ہی چلا جائے گا؟ کسی کا ناحق مال کھا لیا تو کیا یہ چلا گیا؟ نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. انصاف کرنے والی ذات اللہ کی. ایک بندہ تھا نا, اس نے جو ہے وہ ایک عورت کا ہاتھ بڑی مضبوطی سے بازار میں پکڑا ہوا تھا اور چھوڑ, کوئی کسی کی ہمت نہیں تھی اس کو چھڑا سکے. وہاں سے جو ہے وہ بزرگ کا گزر ہوا, اس نے اس کے کان میں پتہ ہے کیا ایک جملہ بولا اور وہ بزرگ نکل گئے. وہ بندہ جو ہے وہ سن کے بے ہوش ہو گیا. وہ جب بیدار ہوا تو اس بندے سے پوچھا, اس بزرگ نے تجھے کہا کیا تھا؟ تو اس بندے نے جواب دیا, اس بزرگ نے کہا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا کہا تھا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. تو ہم بھی اس بات کو یاد رکھیں, اس بات کی سیرت سے